سجدے پر جنت کی 100 حور سے میرا اللہ نکاح کرتا ہے. وَزْوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ جنت کی خوبصورت عورتوں سے نکاح کرتا ہے. کسی کو یہاں خبر مل جائے نا کہ فلاں مسجد والے ہر تراویح پر 1 رکعت پر 1 سو دیتے ہیں تو تم اپنے بوڑھوں کو بھی بیماروں کو بھی لے کے جاؤ گے. ابا ہمیں نہ بہ کے پڑھ لیں نہیں تو سو جاندے ہی. کیوں؟ آنکھ دیکھتی ہے جس چیز کو اس سے اثر لیتی ہے. پیسے نظر آ رہے ہیں تو ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں تو انو 6 مہینے بعد فصل نظر آن دی تو سارا سال پانی میں لیں دو تو محنت کریں دے ہو. گندم بکے گی مال آئے گا, کپاس بکے گی مال آئے گا, آم کا پھل بکے گا مال آئے گا. نظر آتا ہے تو محنت کرتے ہو. یہ کتنے بیٹھے ہیں, اسی میں بیٹھے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا, یہی بیٹھے ہیں جنہوں نے رمضان میں نماز نہیں پڑھی ہے. میں اپنی آنکھوں کو کیسے اندھا کروں؟ یہی بیٹھے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, اس تجارت کو دیکھو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے خزانے کھولے ہوئے ہیں. کہ جاؤ 1500 نیکی ایک قیام پر 20 رکعت 20 قیام ہیں تو 1500 کو 20 سے ضرب دو, کتنی نیکیاں تمہیں روزانہ مل رہی ہیں. ایک سجدے میں جنت کی 100 حور سے نکاح ہو رہا ہے. کتنی عورتوں جنت کی عورتوں سے نکاح ہو رہا ہے. پھر تمہارے لیے جنت کی عورتیں خود درخواست کرتی ہیں کہ اللہ روزے داروں سے ہمارا نکاح کر دے. میں کہا کرتا ہوں یہاں تو تمہیں دوسری کا نام لینا تمہارے لیے اوکھا ہو جاتا ہے. تم کہتے ہو پہلی لڑسی, حالانکہ نکاح کرنا چاہیے. یہ ذمہ دار بیٹھے ہیں, کاش ان کے گھروں میں 4 ہوتی. کتنی بیوہ عورتیں بیٹھی ہیں, کتنی مطلقہ ہیں, ان کے پاس تو سب کچھ ہے. غریب آدمی جو نہیں ہے, جو غریب آدمی جو نہیں کچھ کر سکتا, اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر عدل نہیں کر سکتے تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں تو 1 کرو. اور اللہ قرآن میں آیت شروع کرتا ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع, کہ 2 نکاح کرو, 3 4. یہ نکاح نہیں کرتے اور زنا میں ڈوبے جاتے ہیں. عورتیں مرد, کتنی بیوہ خاتون, کتنی ذمہ داروں کی بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں کہ ہم اگر نکاح کریں گے آگے تو ہماری جائیداد منتقل ہو جائے گی, کسی اور کے پاس چلی جائے گی. ایک بیٹا میرے ایک ذمہ دار دوست فوت ہو گیا, روزے کی حالت میں قتل کر دے گیا. تو اس کا ایک بیٹا تھا اور جوان بیوی تھی, لیکن زمین کے چکر میں اس عورت نے زندگی اس 4 دیواری میں گزار دی. اللہ اس کی پاک دامنی کو جانتا ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا بڑا دکھ جھیلا اس خاتون نے. کس لیے کہ زمین میرے نام منتقل ہو جیسے انہوں تو میں نے دیونی کوئی نہیں. حالانکہ کتنے بڑے اجر سے معروم, نسل آگے چلتی, دوسرے شوہر سے اللہ اور مال دے دیتا, لیکن کسی کو شوق ہی نہیں ہے. نکاح کو مشکل کر دیا, زنا کو آسان کر دیا. نکاح مشکل ہو گیا ہے, غریب کی بیٹی کے گھر جہیز نہیں تو کوئی رشتہ مانگنے نہیں آتا ہے. اس کے ہاتھ سرخ کرنے کے لیے مہندی نہیں تو کوئی رشتہ مانگنے نہیں آتا ہے. نکاح کو مشکل کر دی, حالانکہ 1 روپیہ نکاح پہ خرچ نہیں ہوتا. ایسا خود اوکھا بنا دیتا ہے. پوتر واسطے کوٹھی ہوئے, بنگلہ ہوئے, گڈی ہوئے, کاروبار تجارت ہوئے, تاں پوتر کا نکاح کریے, اپنے پیروں سے کھلو رہے. رزاق جیسے تم ہو, یہ تمہارا بیٹا ہے, دینے والا اللہ ہے. بھائیو نکاح کو عام کرو, لیکن یہاں تم نام ہی نہیں لے سکتے ہو اور اللہ تمہیں سجدے کے بدلے میں جنت کی 100 حور سے نکاح کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تراویح میں شرکت کرو. روزے کے وقت, افطار کے وقت تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, سارے روزے دار کے گناہ معاف کر دے جاتے ہیں. رمضان کا مطلب ہے, رمض سے نکلا ہے جلا دینا. رمضان جلا دینا. روزہ کیا جلاتا ہے؟ تو کپڑا نو اگلا دینا نہیں, روزہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے. اور اگلی بات سنو, تمہاری سائنس کہہ رہی ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھوک لگنے سے پیٹ میں جو آگ جلتی ہے, اندر جسم میں جو تپش ہوتی ہے, پیاس لگنے سے جسم میں تپش آتی ہے, اس سے کینسر کے جو سیل, کینسر کے جو بیماری ہے, اس کے جو بیکٹیریا ہیں وہ کینسر جل جاتا ہے اس بھوک کی وجہ سے.
میرے نبی پر شریعت نازل ہوئی 1446-48 سال ہو گئے، اور اب تمہاری سائنس کہتی ہے روزہ بھوکا رہنے سے، یعنی روزہ رکھنے سے بیماریوں کا انتقال اندر ہی ہو جاتا ہے، اندر ہی جراثیم مر جاتے ہیں۔ میں بڑی سخت وبا سے گزرا ہوں، بھائی ساجد صاحب آپ کو بتا رہے تھے، تو میں نے 5 روزے نہیں رکھے ہیں۔ اس کے بعد میں نے روزے جو شروع کیے، بیمار تھا بہت زیادہ، تو وہ جو وائرس تھا اندر، وہ میں نے خود محسوس کیا، پانی بند، روٹی بند، ہر چیز بند، کوئی دوائی نہیں جا رہی، وہ میں نے خود محسوس کیا کہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرا سانس صاف ستھرا ہو رہا تھا، اور میرے اندر کی جو تکلیف تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی۔ اور اللہ کا احسان ہے، وہ پہلے 1 روزہ چھوٹا، پھر 2 رکھ لیے میں نے، اس کے بعد پھر میں 5 روزے نہیں رکھ سکا۔ اس کے بعد الحمدللہ آج میں صحیح بیان کر رہا ہوں، ورنہ میری آواز بچوں جیسی ہو گئی تھی، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن روزے کی برکت سے اللہ نے صحت دے دی۔ بھائیو، شوق سے رمضان کے روزے رکھو، وقت تھوڑا ہے، میرے ساتھ خادم نعت خان بھی آئے ہوئے ہیں، ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے، آپ سب سے درخواست ہے، 4 آدمی ایسے ہیں، ہر رات رمضان کی ہر رات 10 لاکھ آدمی جنت میں جا رہے، جہنم والوں کو جنت میں ڈالتا ہے، ہر رات 10 لاکھ آدمی جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالتا ہے، لیکن 4 آدمی ایسے ہیں جو اس رحمت کے سمندر میں بھی تشنے اور پیاسے ہیں، ان میں ایک مدمن خمر، شراب پینے والا، اس کی رمضان میں کوئی معافی نہیں ہے، توبہ کر لے گا تو پھر تو ہر چیز قبول ہے۔ مدمن خمر، شراب پینے والا، آقل لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اس کی رمضان میں بخشش کوئی نہیں، روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے، کثرت سے تلاوت کرتا ہے، روزانہ قرآن ختم کرتا ہے، مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہا ہے یا حرم میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی عمل قبول کوئی نہیں ہے، ہاں توبہ کرے گا سب معاف۔ تیسرا، قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اس کا بھی رمضان کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں۔ چوتھا آدمی، مشاہن، دل میں بغض، کینہ، نفرت پالنے والا، اس کی بھی رمضان میں کوئی بخشش نہیں۔ 4 گناہ اگر کسی میں ہے، کوئی ایک ہے، تو آج اللہ سے معافی مانگو۔ تو مانگتے ہو بھائی، صلح کرتے ہو اللہ سے؟ ہاں، ایک گناہ تو رمضان میں آپ سب کر کے آئے ہیں۔ 12 آدمی بیٹھے ہیں جن کے چہرے پہ پوری داڑھی ہے، 12 سے 14 آدمی بیٹھے ہیں، باقی سب میرے نبی کی سنت ذبح کر کے آئے ہو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، گناہ کبیرہ ہے، جیسے زنا کرنا بڑا گناہ، چوری کرنا، قتل کرنا بڑا گناہ، ایسے داڑھی کا مڈوانا گناہ ہے۔ بوڑھے ہو گئے ہو، سفید بال ہیں، کیوں کاٹتے ہو؟ کس لیے اس چہرے سے داڑھی کو صاف کرتے ہو؟ تم نے قبر میں نہیں جانا، میرے نبی کا سامنا کل قیامت کے دن نہیں کرنا، کیوں اس گناہ کو کرتے ہیں؟ اللہ دا نام منو، اللہ دا نام منو۔ میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں بھیک مانگ رہا ہوں، آپ کے سامنے میری جھولی ہے، آپ بوڑھے ہو، جوان ہو، اس گناہ سے توبہ کر لو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی فضا بناؤ۔ کریں گے بھی سارے؟